وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کے ذریعے یہ تمام مسلم امت سے کہا جا رہا ہے، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جن کے قد و قامت ان کی ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے خوشنما معلوم ہوں آپ کو، اور جب وہ بات کریں تو آپ سنتے رہ جائیں، مگر وہ عقل اور ایمان سے خالی ہیں، گویا کھوکھلی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف۔ یہی لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل دشمن، اور ان سے ہوشیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوصاف بتائے ہیں جو ایمان لائے اور اٹرنل لائف یعنی ابدی زندگی کے حقدار ہوں گے، جن کا ذکر آیت 2 سے 5 میں ہے۔ پھر انکار کرنے والوں کا ذکر ہے جن کی اٹرنل جرنی یعنی ابدی زندگی کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے، ان کا ذکر آیت 6 اور 7 میں ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر دل میں ایمان نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ سن کر ان کا نقشہ آپ کے تصور میں آ گیا ہوگا۔ آیت نمبر 8 سے 20 تک انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ نہیں ہیں وہ مومن۔ آیت نمبر 8 کا لفظی ترجمہ، اس کے مین ورڈ ہیں الناس آمنا بمومنین، ومن اینڈ آف اور بعض، الناس دا پیپل، لوگ، انسان، انسان کی جمع ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھلا دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ دوسرے وہ نعمتوں کو بھلانے والا اور تکالیف کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ انسان انس سے بھی بنا ہے، یعنی محبت کرنے والا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون واو سین۔ من، ہو، جو، آر سم ایسے بھی ہیں۔ یقولو سے کہتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام۔ آمنا وی بلیوڈ، ایمان لائے ہم، اعتراف کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم نون۔ باللہ ان اللہ، اللہ پر، اور اللہ کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا۔ وبالیوم اینڈ ان دا ڈے، اور اس دن پر، دو لفظ سے بنا ہے، بی مانے پر، الیوم دن، اور اس کا روٹ ورڈ ہے یا واو میم۔ الآخرہ دی لاسٹ، آخرت، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا، جنت، دوزخ، میزان، سب پر یقین، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الف خا را۔ وما بٹ ناٹ، حالانکہ نہیں، ہم دے وہ سب، بمومنین آر بلیورز ایٹ آل، حقیقت میں مومن نہیں ہیں، دو لفظ سے بنا ہے، بی مطلب ہرگز، حقیقت میں نہیں، اور مومنین، مومن ایمان والے، تصدیق کرنے والے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم نون۔ با لگ کے یہ مومن کا اپوزٹ بن گیا، یعنی ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 8 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے صرف زبان سے ایمان کا اظہار کیا لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں۔
جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کفار ہیں۔ ان کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جایا کرتی تھیں، اس لیے ان کا بیان تفصیل سے ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی بہت سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں تاکہ مسلمان ان کی بری خصلتوں سے دور رہیں اور ان کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اسی طرح قرآن رہنمائی کرتا ہے اہل ایمان کی۔ پہلا جملہ وَمِنَ النَّاسِ سے مراد وہ لوگ ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، لیکن ان کے قلوب اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں، یعنی منافق ہیں۔ دوسرا جملہ وَمَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ منافقین کا قول ہے۔ مومنوں کے سامنے یہ لفظ کہہ کر ان پر یہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی عقیدوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دل میں خیال رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، مگر قرآن کریم اور اس کے لانے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یوم آخرت سے کیا مراد ہے؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ممکن ہے وہ وقت مراد ہے جس کی حد نہیں، وہ ابدی اور دائمی یعنی ایٹرنل ہے، جس کی حد ختم ہی نہیں ہوگی۔ یا یہ بھی ممکن ہے اس سے مراد قیامت کے دن کے محدود وقت کا بیان ہو، یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں اور اہل نار نار میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یہ اوقات محدودہ کا آخری وقت ہوگا، اس کے بعد وقت کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ ایوری تھنگ ول بی ٹائم لیس۔ تیسرا جملہ وما ہم بمومنین، لفظ مومن سے فوراً اس شخص کا تصور آتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہو، ایمان کا زبان سے اقرار اور دل میں یقین رکھتا ہو۔ اگر کوئی دل سے ایمان کو سچ نہ مانے یا زبان سے اس کا اقرار اور اعضاء سے اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس کو مومن کہنا درست نہیں۔ اب ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تفسیر مظہری میں ہے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وما ہم بمومنین، وہ ایمان نہیں لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کی ہے۔ یہ لوگ قرآن کی گرفت سے بچنا چاہتے تھے، وہ احساس برتری کا شکار تھے، سمجھتے تھے کہ آخری نبی ان کے خاندان سے آئے گا، یعنی بنی اسرائیل سے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل کے خاندان سے تھے۔ دوسرے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے حسد کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے۔ خلاصہ، بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنی زبان سے ایسی بات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہہ کر ان کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ حقیقی ایمان وہ ہے جس پر دل اور زبان متفق ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا ہے۔ منافقین کے ان رویوں سے ہمارے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ غلط بیانی اور جھوٹ بری عادت ہے، بظاہر چھوٹی بات لگتی ہے لیکن ہے بڑی برائی۔ آیت نمبر 9 پہ غور کریں گے کس برائی کی نشاندہی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 8 ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ قرآن کی تعلیم اور سنت کے عمل کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے قرآن کا پیغام سمجھنا اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہماری اولین ترجیح یعنی ہماری پرائرٹی ہو، پھر ہم اس کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل رکھیں۔ دوسرے، اپنے نفس کی تربیت کریں، یعنی نفاق، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ یعنی جھوٹ، جو بہت سی برائیوں کی بڑی وجہ ہے، اس سے دور رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان دل کے کامل یقین، زبان کے قول اور ارکان پر عمل کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس طرح کے ایمان کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک، عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں۔ آمین ثم آمین۔